آپ نے حضرت بشر حافی کا نام سنا ہوگا. حضرت بشر حافی کا مطلب ہوتا ہے جوتوں والا. انہوں نے کبھی زندگی میں جوتا نہیں پہنا تھا, اسی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا حافی, بشر حافی. تو وہ حضرت بشر حافی شرابی تھے. ابتدا میں شرابی اتنا بڑا گناہگار, آپ کبھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی شرابی کو بھی اللہ ولی بنا دے؟ او بھائی عام گناہگار ہو, شراب تو قرآن نے منع کیا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اے ایمان والو, شراب, جوا, بت پرستی, فال کے تیر نکالنا یہ شیطان کا عمل ہے, ناپاکی ہے, اس سے بچ جاؤ, قرآن کہہ رہا ہے. حضرت بشر حافی شرابی تھے, شراب پیا کرتے تھے. دھوت نشے میں جا رہے تھے, راستے میں دیکھا تو اللہ کا نام کاغذ پہ لکھا ہوا پڑا تھا. اٹھایا, ذہن میں خیال گیا کہ میرے رب کا نام ہے. اٹھا کر اس کو چوما, آنکھوں سے لگایا, اس کے اوپر خوشبو لگائی, دھویا, صاف کیا, کسی اونچی جگہ کے اوپر رکھ دیا. بس ان کا یہ عمل مقبول تھا رب کی بارگاہ میں. اللہ نے وقت کے غوث کو حکم دیا, جاؤ جا کر میرے بشر کو جا کر پیغام دو کہ اب شرابی نہیں ہو تم نے جو آج عمل کیا ہے, آج اسے جا کر پکڑ کر لے آؤ اور اسے نواز دو. حضرت بشر حافی توبہ سے پہلے جب وہ وقت کا غوث گیا پتہ کرنے, تو جا کر پوچھا بشر نام کا کوئی آدمی ہے یہاں پر؟ کہا حضور آپ کس کا پتہ کر رہے ہیں؟ کبھی کبھی جو ہے وہ کوئی عالم دین یا پیر صاحب کسی عام آدمی کا پوچھ لینا, یا کوئی گناہگار آدمی جو معاشرے میں لوگوں کی نظروں میں گناہگار ہو, اس کے ساتھ کبھی چل پڑیں یا اس کا پتہ پوچھ لیں, یا وہ کسی عالم دین کے ساتھ چل رہا ہو, تو لوگ بڑے اندازے لگاتے ہیں مولوی صاحب دا اس دے نال کی کام ہے, اور انہوں دا اس دے نال کی جوڑے. میں قسم سے تجربات بتا رہا ہوں. اور بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے دل کی حالت کو بدلنے کے لیے اس کے ساتھ چل رہا ہو. وقت کا غوث ہے, بشر کا پتہ پوچھ رہا ہے. لوگوں نے کہا حضرت وہ تو شرابی ہے, وہ تو شراب خانے میں موجود ہوگا. کہا اس سے ملاقات کرنی ہے. حضرت آپ کا مقام کہاں؟ وہ گناہگار آسی اور پاپی کہاں؟ آپ جائیں اپنے راستے پر, جا کر اللہ اللہ کریں. وہ تو شرابی ہے پکا, وہ تو شراب خانے میں ملے گا. کہا چلو مجھے شراب خانے میں لے چلو. گئے دروازے پر, جا کر پوچھا بشر کون ہے؟ حضرت بشر باہر آئے, آ کر وقت کا غوث کھڑا ہے. کہا بشر چل, رب کا پیغام آ گیا ہے. حضرت بشر کو جب رب کا پیغام پہنچا نا, تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا پاؤں میں. رب کا پیغام سنا, بتایا کہ تیرے عمل کے بدولت اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے. پھر حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ شرابی سے ایسے بدلے, ایسی توبہ کی, میرے نام اللہ کا پیغام آیا ہے. میں نے تو شراب پی کر گناہ بھی بڑے کیے ہیں, ایک نام ہی تو اٹھا کے رکھا تھا, اللہ کا پیغام میرے نام پہ آیا ہے. کہا پھر جوتے, میں نے جس حالت میں ابھی تھا, جس حالت میں میرے رب کا میری طرف پیغام آیا ہے, اب پوری زندگی میں اسی حالت پہ گزاروں گا. پھر ناد ہو کے توبہ استغفار تو کر لی, لیکن پوری زندگی جوتا نہیں پہنا. لیکن اللہ کے بندوں کی پھر شان بھی دیکھو. جب توبہ کر لینے کے بعد بشر صرف اللہ کا بندہ ہی نہیں بنا, اب ولی اللہ بن چکا ہے. پوری زندگی بغیر جوتے کے گزار دی ہے, لیکن جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں جانور بھی پیشاب نہیں کرتے تھے. تم اللہ والے بنو تو صحیح,
تم اللہ کے راستے پر چلو تو صحیح. جانور تو بے عقل ہوتے ہیں, انہیں کیا پتا یہاں پہ پیشاب کرنا ہے یا نہیں, ان میں تو عقل اور سمجھ ہی نہیں ہے. لیکن جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے, رب پھر بے سمجھوں کو بھی سمجھ دے دیتا ہے. میرے بندے نے یہاں سے گزرنا ہے, دھیان کرنا اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, پیشاب کر کے راستے کو گندا نہ کر دینا. لوگوں کو حضرت بشر حافی کی موت کا پتہ ہی اس طرح چلا کہ جس راستے میں آپ گزرا کرتے تھے اس راستے میں ایک جانور نے پیشاب کر دیا. لوگوں نے کہا لگتا ہے بشر آج اس دنیا سے چلے گئے. احباب گرامی قدر, تو یہ مت سوچا کریں کہ آپ میں سے کوئی آدمی اس راہ کا مسافر نہیں بن سکتا. بن سکتے ہیں, لیکن راہ وفا میں ہر سو کانٹے, دھوپ زیادہ سائے کم. پھر اس راہ پر چلنے والوں کو مشکلات بھی آتی ہیں, پھر دھوپ بھی سہنی پڑتی ہے, پھر لوگوں کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں, پھر ہر بات پہ سن کر سر جھکانا پڑتا ہے. راہ وفا میں ہر سو کانٹے, دھوپ زیادہ سائے کم, مگر اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم.